اعظم گڑھ ہمیشہ علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، جن کی 50 سے زائد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے، جنہوں نے اپنا عنوان علامہ شبلی نعمانی کو بنایا ہے، ان کے اوپر ان کی بیشتر کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر الیاس اعظمی صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے علامہ شبلی کے بارے میں، اور اردو زبان کے تعلق سے بھی ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ رہے گا آپ سے کہ آپ نے علامہ شبلی نعمانی کو ہی کیوں چنا؟ دیکھیں، ہندوستان میں جو عظیم شخصیات پیدا ہوئیں اور جنہوں نے پورے معاشرے کو متاثر کیا، اس میں ایک علامہ شبلی۔ دراصل جب میں طالب علم تھا اور شخصیات پر تحریریں پڑھا کرتا تھا، سوانحی کتابیں پڑھتا تھا، تو چونکہ مولانا شبلی میرے ہم وطن تھے، اس لیے ان کی طرف بھی بار بار ذہن جاتا تھا۔ لیکن جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو مطالعے کے دوران مجھے یہ خیال آیا کہ مولانا حالی ادیب ہیں، شاعر ہیں، سوانح نگار ہیں، غالب ماہر غالبیات ہیں، لیکن مولانا شبلی اتنی جامعیت نہیں۔ یا اسی طرح سے عالمگیر شہرت رکھنے والے علامہ اقبال، جو خود علامہ شبلی سے متاثر تھے اور جنہیں علامہ شبلی نے متعدد جگہوں پہ متعارف کرایا اقبال کی ذہنی و فکری تربیت پہ شبلی کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ تو ان کی شاعری اور ان کا کلامی ادب، جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ مولانا شبلی تو یہاں بھی بدرجہ بلند نظر آ رہے ہیں۔ تو مختلف علوم و فنون، اسلامی علوم و فنون یا آپ کسی قدر جدید تعلیم کے میدان میں جہاں جہاں میں نے دیکھا، مولانا شبلی کو فائق تر پایا۔ اس لیے میں نے مولانا شبلی کا انتخاب کیا، اور مجھے یہ بارہا احساس ہوا کہ غالب پر اس قدر کام، غالب کی اگر حیثیت دیکھی جائے تو شاعری میں ان کی 4-5 خصوصیات ہیں جو ایسی ہیں جس کا سارا زمانہ معترف ہے اور عالمی ادب میں ان کا شمار ہوتا، لیکن وہ خصوصیات مولانا شبلی کی فارسی شاعری میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور مولانا آزاد نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ ہندوستان میں فارسی شاعری کا خاتمہ غالب پر نہیں، شبلی پر ہوا۔ تو اتنا تنوع اور اتنی جامعیت، اور اس سے بھی بڑھ کے ملت کے لیے ان کا اخلاص، ان کی فکر مندی، ان سب چیزوں نے مجھے متاثر کیا، اور میں مولانا شبلی کے شبلیات کے مطالعے میں لگ گیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مختلف گوشے تلاش کیے، مختلف عنوانات تلاش کیے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ اب تک جو میری کتابیں علامہ شبلی پر آئی ہیں، جو شائع ہوئی ہیں، ان میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر اس سے پہلے کام ہوا ہو۔ بالکل نئے موضوعات ہیں، نئی تحقیقات ہیں، نئے مطالعے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ 1-2 کتابیں نہیں ہیں، شبلی پہ میری 22 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور یہ کسی بھی عالمی تناظر میں اگر دیکھا جائے، کسی ایک شخصیت پر کسی ایک شخص نے اتنا کام نہیں کیا۔ یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے اگر انتخاب کیا تھا تو پوری دل جمعی کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے وہ کام کیا ہے، اور اب یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ اس کی ایک بہت خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے مولانا شبلی پر ایک معمولی کتاب لکھی، شبلی سخنوروں کی نظر میں، تو ہندوستان کے دوسرے بڑے بڑے لوگوں نے سر سید سخنوروں کی نظر میں، آزاد سخنوروں کی نظر میں ایک سلسلہ چل پڑا۔ مولانا شبلی کے نام اہل علم کے خطوط میں نے تلاش کیے، اور ایک کتاب میں نے چھاپی، شبلی کے نام اہل علم کے خطوط۔ اس کے بعد یہ سلسلہ بھی چل پڑا۔ جب میں نے ایک کتاب لکھی شبلی خود نوشتوں میں، ہندوستان میں جو خود نوشتیں لکھی گئیں اور جو مشاہیر کے قلم سے ہیں، اور عہد شبلی سے لے کے بلکہ آج تک آپ کہہ لیجئے جو بہت نمایاں قسم کے لوگ تھے جن کی خود نوشتیں تھیں، ان میں شبلی کا جو ذکر تھا، جس انداز سے ذکر تھا، جس بنیاد پر ذکر تھا،
اس پر میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا عنوان ہے شبلی خود نوشتوں میں۔ ہمارے دور کے سب سے بڑے نقاش شمس الرحمن فاروقی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے تو ایک نیا موضوع تلاش دیا اردو ادب کے لیے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے اس کا پیش لفظ لکھا اور بہت تعریف کی کتاب کی، اور کتاب بہت مقبول ہوئی۔ تو میں نے انتخاب اسی لیے کیا کہ مولانا شبلی کے یہاں جامعیت بہت ہے۔ شبلی کالج اور دارالمصنف شبلی اکیڈمی، یہ تمام جو شبلی نعمانی کے قائم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، شبلی اسکول جو شبلی نیشنل اسکول ہے، یہ مولانا شبلی کی پہلی یادگار ہے۔ یہ علی گڑھ جانے کے محض 5 مہینے بعد انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی 1883 میں، اور اس کا مقصد جدید تعلیم یہاں اعظم گڑھ میں پھیلانا، اس کا فروغ دینا تھا، اور اس میں بڑی حد تک وہ کامیاب بھی رہے۔ اور اس علاقے میں آپ جو آج دوسرے علاقوں کے مقابلے میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بہاریں تعلیم کی دکھائی دے رہی ہیں، وہ اسی کی وجہ سے ہوئی، تبدیلی آئی۔ لیکن شبلی نے صرف نیشنل اسکول ہی قائم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے وطن بندول میں ایک مدرسہ عربیہ بھی قائم کیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ پورا گھر ایک انقلابی گھرانہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے 7 سال بعد 1873 میں 1873 عیسوی میں شبلی کے والد نے اعظم گڑھ میں عربی مدرسہ قائم کیا، اور مولانا فیض اللہ مووی اور مولانا فاروق چریا کوٹی جیسے زبردست علماء کو لا کر کے یہاں مدرسہ چلایا۔ خود شبلی اس کے تعلیم یا اس کے فیض یافتہ تھے، اور ڈاکٹر مختار انصاری کے ایک بھائی تھے حکیم نابینا، عبدالوہاب نابینا، وہ بھی اسی مدرسہ عربیہ کے فاضل تھے۔ تو اس گھرانے میں تعلیم کو فروغ دینے کا ایک جذبہ تھا شروع سے، اور یہ اسی کے لیے انہوں نے قائم کیا تھا۔ لیکن دارالمصنفین کا جو قیام ہے وہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک انقلابی قدم تھا۔ اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کسی کے ہاں کہ ذہنی تربیت کے لیے، فکری تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں۔ دارالمصنفین کا بنیادی طور پر قیام مسلمانوں کی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے عمل میں آیا تھا۔ شبلی نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ تاریخ میں جو غلطیاں لوگ کر رہے تھے یا جان بوجھ کے کر رہے تھے، تحریف کر رہے تھے، اس سے نقصان پہنچا رہے تھے، اس کی تردید کا کام شبلی نے بہت بڑے پیمانے پر کیا۔ بلکہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مستشرقین کا جواب خیال کیا جاتا ہے، اور ہے بھی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو انہوں نے علی گڑھ میں بھی اس طرح کا کام کیا، تحریف کے خلاف آواز، تاریخی تحریف کے خلاف آواز بلند کی، اور وہ ندوے میں تھے وہاں بھی، حیدرآباد میں رہے وہاں بھی، اپنے تلامذہ کو لگایا، سید سلیمان ندوی کو اس کا سیکرٹری بنایا تھا تاریخ کی تصحیح والے شعبے میں۔ تو دارالمصنفین کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ پورے دنیا میں جو اسلامی تاریخ میں جو تحریف کی جا رہی ہے ان کی تصحیح کی جائے، ان کو دکھایا جائے۔ پھر انہوں نے تعلیم کے اوپر اور دوسری جو تحریفات تھیں اور اس سلسلے میں انہوں نے دارالمصنفین جو کا شعبہ، ایک شعبہ تاریخ ان کا تھا، اسی لیے انہوں نے قائم کیا تھا کہ تصنیف و تالیف کے ذریعے سے ہر شعبے میں، تاریخ ہو، ادب ہو، اور تعلیم ہو، اور آخر میں تو وہ سیرت کے آدمی ہو کے رہ گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں، سیرت النبی جیسی کتاب تو واقعی اب تک نہیں لکھی گئی، لیکن سیرت اکیڈمی کا تصور شبلی نے پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے سارے عالم اسلام میں کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ سیرت اکیڈمی قائم ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا عالمی اور لافانی موضوع ہے یہ سیرت، کسی کا خیال نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کے ذہنوں میں یہ باتیں ڈالتا ہے۔ یہ ادارے صرف اس لیے قائم کیے گئے تھے کہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی کی جا رہی ہے، جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے، اس کا سدباب کیا جائے اور لوگوں کو آئینہ دکھایا جائے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعہ نہیں ہے۔ اگر ملک ہندوستان کی بات کی جائے تو موجودہ وقت میں جو تحقیق ہے، کیا وہ نہیں لگتا کہ پستی کی طرف ہے؟ جی بالکل، تحقیق کا جو میدان ہے وہ بڑا پتا ماری کا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ ہنسیں گے، پوری رات ایک سن تلاش کرتے رہے اور معلوم ہوا کہ صبح ہو گئی۔ اگر اس میں کسی شاعر پر کوئی وہ ہو جاتا تو کئی غزلیں کہہ ڈالتا، افسانہ نگار ہوتا تو کتنے افسانے لکھ ڈالتا۔ لیکن یہ اس قدر محنت کا کام تو وہ جو ہے لوگ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے تحقیق کا میدان خالی ہوتا جا رہا۔ آخری آدمی جو ہمارے تحقیق کے
اب ہم رشید حسن خان کے بعد ہمارے یہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں تھے، تو ان کے حنیف نقوی صاحب، ان لوگوں کے بعد اب میدان خالی ہے، کوئی تحقیق کا کام کر نہیں رہا، بہت پتماری، بہت محنت کا کام، لیکن یہ ہے کہ زندہ ہے ابھی تحقیق، اور محققین زندہ ہیں، ابھی کام کر رہے ہیں، ہم مایوس نہیں ہیں، پیدا ہوں گے، نئی شعاعیں نکلیں گے، نئی روشنی پھیلے گی۔ یہ آخری سوال جو ہے، محبون اردو اور جو ہے اردو طالب علم کے لیے جو ہے کیا آپ پیغام دیں؟ دیکھیے، اردو تو میں خود اردو کا طالب علم ہوں اور اردو پڑھتا رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اردو کا طالب علم ہوں، بلکہ اسے فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک بڑے زبان کا میں طالب علم ہوں، میں اس کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں، وہ بلا شبہ اس کا ذخیرہ بہت بڑا ہے، بہترین کتابوں کا ذخیرہ، بہترین ادب کا ذخیرہ، بہترین شاعری کا ذخیرہ، بتائیے جس میں غالب اور محالی جیسے شاعر ہوں، آپ اس کے شاعری کے ذخیرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں ہلکا؟ کوئی جدید شعراء ہے، مجاز سے لے کر کے مجروح سلطان پوری تک، جو نظموں اور غزلوں کے شاعر ہیں، خوبصورت شاعری کی ہے، تو یہ اس کے پاس ذخیرہ بہت ہے، اور یہ جو ہے ذہن میں بھی اور تہذیبی رویوں کی اور تہذیبی قدروں کی بلندی کے لیے بھی اردو کا پڑھنا ضروری ہے، اور اردو کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری مادری زبان ہے، اور اس کا ہر حال میں اس کو باقی رکھنا، اس کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، بلکہ فرض ہے، مادری زبان کی حفاظت فرض ہے آدمی کا۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر الیاس اعظمی صاحب، جنہیں اردو اکیڈمی سمیت متعدد تنظیموں کے ذریعے نوازا جا چکا ہے، جنہیں ماہر شبلیات کہا جاتا ہے، جنہوں نے بہت سے موضوعات پہ ہم سے گفتگو کی۔ آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اردو لکھنے اور پڑھنے والے ہیں، انہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں فخر ہونا چاہیے کہ وہ اردو داں ہیں۔ ETV بھارت کے لیے اعظم گڑھ سے اجود قاسم۔